اور آپ لوگوں نے خراب کیا ہے، آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے، آپ لوگوں نے ان کو نہیں کرنے دیا۔ خان صاحب یہ سیکیورٹی کو بلائیں سیکیورٹی کو۔ قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم مانوی والا، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور دونوں خزانہ اور محصولات کی کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ پچھلے 2 ہفتوں میں انہوں نے انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اہم تجاویز دی، جن میں سے بہت سی تجاویز کو فائنانس بل میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کی رہنمائی بجٹ 25-26 ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے مالی سال 25-26 کے لیے ایک متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ ایک جانب ہم نے حکومتی اخراجات کو قابو میں رکھا ہے تو دوسری جانب حکومتی وسائل میں اضافے کے لیے ٹیکس بیس کو وسیع کرنے اور ٹیکس کمپلائنس کو بہتر بنانے پر زیادہ انحصار کیا ہے۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں تاکہ ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکے۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور ایسی ٹیکس تجاویز دی ہیں جن سے ماحولیاتی آلودگی کے مسائل سے نمٹا جا سکے۔ میرے نزدیک سب سے اہم تجویز ٹیرف ریشنلائزیشن کی ہے۔ درآمدی ڈیوٹیز میں کمی لانے سے کاروباروں کی انپٹ کاسٹ کم ہوگی، جس سے ہماری برآمدات کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں یہ اقدامات اسمگلنگ میں کمی، حکومتی وسائل میں اضافہ اور صنعتوں میں فروغ کا باعث بنیں گے۔ حکومت اس عمل کو مختلف مراحل میں مکمل کرے گی اور دیگر تمام اقدامات کرے گی جس سے اہم ریفارم کو کامیاب بنانے میں مدد مل سکے۔ میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں کہ ہم کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری لا رہے ہیں۔ صنعتی پالیسی کا جلد اعلان کیا جائے گا، جبکہ ای وی پالیسی پر مشاورت کا عمل پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت نے معیشت کی ترجیحی شعبہ جات کی معاونت اور توانائی اصلاحات کے حوالے سے کئی دور رس نتائج کے حامل اقدامات اٹھائے ہیں جن سے ملک میں جامع اور پائیدار ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ میں چند اقدامات کا خلاصہ معزز ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سماجی بہبود کے اقدامات میں سب سے اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بجٹ میں اضافہ ہے، جسے ہم نے 592 روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپیہ کر دیا ہے۔ اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ ان خاندانوں کے افراد کو سکلڈ ورکرز بنایا جائے، ان کو اپنی زندگیوں میں بڑی تبدیلی لانے، غربت کے چکر کو توڑنے اور معیشت میں اپنے کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے حکومت بے نظیر ہنر مند پروگرام کو مطلوبہ وسائل فراہم کرے گی۔ We will provide all support to this important initiative۔ اسی طرح حکومت برٹش ایشین ٹرسٹ کے اشتراک سے پاکستان کا پہلا سکلز امپیکٹ بانڈ متعارف کروانے جا رہی ہے، جو نتائج پر مبنی مالی معاونت کی نئی مثال بنے گا اور نوجوانوں کو مارکیٹ سے ہم آہنگ سکلز فراہم کرے گا۔ حکومت نے زرعی شعبہ کے فروغ اور چھوٹے کسانوں کی معاونت کے لیے بغیر ضمانت اور نقد بنیادوں پر قرضے فراہم کرنے کا فلیگ شپ پروگرام بنایا ہے۔
جس کے تحت 12.5 ایکڑ تک کے چھوٹے کسانوں کو 10 لاکھ روپے تک کے قرضے ڈیجیٹل ذرائع سے دیے جائیں گے۔ اس قرض سے منظور شدہ بیج، کھاد، زرعی ادویات اور ڈیزل کی ادائیگی کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ کسان کو فصل اور زندگی کی بیمہ سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ حکومت کسانوں کے لیے الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسید کا نظام وضع کرنے جا رہی ہے، جس کے تحت اناج کو اسٹور کرنے میں مدد ملے گی، کسانوں کو اپنی فصل کی بہتر قیمت ملے گی اور مجموعی فوڈ سیکیورٹی میں استحکام آئے گا انشاءاللہ۔ حکومت افورڈیبل ہاؤسنگ فائنینسنگ کے فروغ اور پہلی بار گھر خریدنے یا تعمیر کرنے کے خواہش مند کم آمدنی والے افراد کے لیے 20 سالہ قرضہ اسکیم متعارف کرانے جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے ویمن انکلوسیو فائنانس پروگرام کے تحت 1,93,000 سے زائد خواتین کو 14 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ اگلے مالی سال میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے خواتین کو تقریباً 14 ارب روپے کے مزید قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ذکر کیا، یہی ہماری وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ فرام اے واٹر سٹوریج پرسپیکٹو صرف ان ڈیمز کو پرسو کیا جائے گا اور ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا ہے جو آلریڈی منظور شدہ ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں بجٹ تجاویز میں کی جانے والی ریویژنز کے حوالے سے چیدہ نکات پیش کروں گا۔ تنخواہ پر ٹیکس، جیسا کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا، حکومت تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کے بوجھ سے بخوبی آگاہ ہے۔ دستیاب فسکل سپیس میں رہتے ہوئے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے ابتدائی طور پر 32 لاکھ روپے تک کی آمدن کی سلیب پر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز دی۔ اسی طرح 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کرنے کی تجویز تھی۔ تاہم وزیر پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے اس آمدن یعنی 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے پر ٹیکس کی شرح مزید کم کر کے صرف 1% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام سے اس کیٹیگری میں شامل تنخواہ دار افراد کو اضافی ریلیف ملے گا اور ان کی مالی مشکلات میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بجٹ تقریر سے شاید یہ تاثر لیا گیا کہ پینشن پر ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمیوٹیشن اور گریجویٹی کی رقم پر بھی ٹیکس عائد ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ سالانہ 1 کروڑ روپے سے زائد پینشن وصول کرتے ہیں ان پر ٹیکس عائد کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی ہدایت پر 75 سال سے زائد عمر والے پینشنر کسی بھی قسم کے ٹیکس سے مستثنیٰ ہیں۔ درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس، ابتدائی طور پر سولر آلات میں 18% سیلز ٹیکس عائد کیا گیا تھا، جس کو اب کم کر کے 10% کر دیا گیا ہے اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض انارسے کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ جیسا کہ میں نے سینٹ میں کہا تھا، میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی، کسی کو بھی عوامی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جناب اسپیکر، FDR کو حاصل اختیارات، وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر ٹیکس فراڈ کے حوالے سے FDR کے موجودہ اختیارات اور فنانس بل کے ذریعے مجوزہ تبدیلیوں کا ایک مرتبہ پھر بغور جائزہ لیا گیا ہے، جس کے تحت ٹیکس فراڈ کی کوگنیزبل اینڈ نان کوگنیزبل کیٹیگریز بنا دی گئی ہیں۔ اب 5 کروڑ روپے تک کے کیسز میں FBR بغیر عدالتی وارنٹ گرفتاری نہیں کر سکے گا۔ علاوہ ازیں گرفتاری کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شرط کا پورا ہونا بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، 3 بار نوٹسز کے باوجود ملزم جان بوجھ کر انکوائری کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 2، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، ریکارڈ کو ٹیمپر کرے۔
اس کے باوجود گرفتاری کی منظوری کسی ایک افسر کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔